بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ الماعون 1 تا 3۔ سورہ الماعون مکی سورت ہے۔ اس کی ابتدائی 3 آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، جبکہ آخری 3 آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ ترجمہ، کیا تم نے اسے بھی دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دکھائی دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ مقام نزول، یہ آیت کسی کے حق میں نازل ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ابو صالح نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ یہ سورہ عاص بن وائل سہمی کے حق میں نازل ہوئی۔ کلبی اور مقاتل بن سلیمان نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ ضحاک کہتے ہیں کہ یہ سورہ 2 منافقوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ سدی کا قول ہے کہ ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ایک دو اکثر اقوال کے مطابق ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی۔ ضحاک کا قول ہے کہ حق میں نازل ہوئی۔ ضحاک بن قول ہے کہ حق میں نازل ہوئی۔ ابن جریج مکی کا قول ہے کہ یہ ابو سفیان کے حق میں نازل ہوئی۔ قول ہے کہ وہ ہر ابو سفیان کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک یتیم نے اس سے کوئی شے طلب کی تو ابو سفیان نے اسے اپنے ڈنڈے سے مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل فرمایا۔ مفسرین القرآن، ضحاک بن مزاحم بلخی الہلالی، متوفین 105 723 کا قول ہے کہ اس سورہ کی پہلی آیت ارأیت الذی یکذب بالدین عمرو بن عائذ المخزومی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ 4 امام جلال الدین سیوطی، متوفین 911 ہجری 1505 نے تفسیر جلالین میں قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ عاص بن وائل سہمی یا ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی۔ 5 امام ابی عبداللہ محمد ابن عرف الورغمی، متوفی 803 ہجری 1401 نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے متعلق نازل ہوئی۔ 6 امام محمد بن یوسف ابی حیان الاندلسی، متوفی 745 ہجری 1344 نے بیان کیا ہے کہ اس سورہ کی ابتدائی 3 آیات مکہ مکرمہ میں عاص بن وائل سہمی کے متعلق اور آخری 3 آیات مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی منافق سے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ تفسیر، ارأیت الذی یکذب بالدین، اس آیت میں دین سے مراد آخرت میں جزا اور حساب ہے۔ سورہ الفاتحہ میں اس کا مفہوم موجود ہے۔ ارأیت میں دوسرے ھمزہ کو ثابت رکھا گیا ہے کیونکہ ارأیت میں رأیت نہیں پڑھا جاتا، لیکن ھمزہ استفہام نے دوسرے ھمزہ کو الف سے بدل کر تسہیل پیدا کی ہے۔ مفسر زجاج نے ذکر کیا ہے کہ اس کلام میں حذف ہے جس کے معنی ہے بتاؤ تو جو آدمی روزے جزا کو جھٹلاتا ہے کیا وہ درست ہے یا غلط پر ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یدعو کے معنی ہے دھوکہ دیتا ہے۔ مفسر ضحاک نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ جس میں اس کا معنی ہے وہ یتیم کو حق دینے کے بجائے اسے دھوکہ دیتا ہے۔ قتادہ کا قول ہے کہ اس کی معنی ہے وہ اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ دونوں روایات کا مفہوم بالکل مشابہ ہے۔ حدیث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے کسی یتیم کو اپنے ساتھ ملایا یہاں تک کہ وہ غنی ہو گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ بخیل اور جزا کو جھٹلانے کی وجہ سے مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم نہیں دیتا۔ اسی مفہوم و معنی میں ایک آیت سورہ حاقہ میں بھی ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔